بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے جہاد پر عیسائیوں کے اعتراض۔ یہ اعتراض اسلامی مسئلہ جہاد سے متعلق ہے، جو عیسائیوں کے خیال کے مطابق سب سے بڑا اعتراض ہے، جس کو یہ لوگ اپنے رسائل اور کتابوں میں عجیب و غریب عنوان اور اسلوب سے بیان کرتے رہتے ہیں، جس کا منشا خالص عناد اور بغض ہے، جو ان کو اسلام اور تعلیمات اسلامی کے ساتھ چلا آتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب: پہلی بات، خدا تعالیٰ کو کفر قطعی ناپسند ہے، جس کی سزا آخرت میں یقینی اور قطعی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ نافرمانی اور گناہ کو بھی مبغوض رکھتا ہے۔ کبھی کبھی کافروں اور نافرمانوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو اس نے عمومی طوفان کے ذریعے کافروں کو سزا دی، جس کی مثال عہد نوح کا مشہور طوفان ہے، جس کے نتیجے میں کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے سوا ہر جاندار کو ہلاک کر ڈالا، اور کبھی خصوصی طور پر کسی جماعت کو ڈبو کر سزا دیتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اور کبھی اچانک اور ایک دم بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً مصر کے تمام انسانوں اور جانوروں کے پہلوٹھوں کو اس ایک رات میں ہلاک کر دیا جس میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ یہ واقعہ خروج باب 12 میں موجود ہے۔ اور کبھی آسمان سے گندھک اور آگ برسا کر اور بستیوں کو الٹ کر ہلاک کیا گیا، جس کی مثال عہد لوط کا واقعہ ہے، جس میں سدوم عمورہ کی بستیوں اور ان کے قریبی علاقوں پر گندھک اور آگ برسا کر بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور کبھی امراض اور بیماریوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا، جس کی مثال قوم اشدودین ہے، جن کو بواسیر کے مرض میں مبتلا کر کے ختم کر ڈالا، جس کا قصہ کتاب سموئیل اول باب 5 میں موجود ہے۔ کبھی کسی فرشتے کو بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ اسور میں لشکر پر ایک فرشتہ بھیج دیا، جس نے ایک رات میں 1,85,000 انسانوں کو ہلاک کر ڈالا، جس کی تصریح کتاب سلاطین ثانی باب 19 میں موجود ہے۔ اب عبارت پیش کی جاتی ہے: سو اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اسور کی لشکر گاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ اور کبھی پیغمبروں اور ان کے ماننے والی جماعت کے جہاد کی شکل میں ان کو ہلاک کر دیا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طرح گناہ گاروں اور نافرمانوں کو کبھی کبھی زمین میں دھسا کر یا آگ میں جلا کر فنا کر دیا گیا۔ مثلاً جب قوہر، داتن اور ابریام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو زمین شق ہوئی اور تینوں کو اور ان کی عورتوں، بچوں اور مال و اسباب سمیت نگل گئی۔ پھر ایک آگ آئی جو 250 انسانوں کو بھسم کر گئی۔ اس کا پورا واقعہ کتاب گنتی باب 16 میں موجود ہے۔ عبارت پیش کی جاتی ہے: اور قوہر بن ازہار نے داتن اور ابریام کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا،
اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے۔ موسیٰ نے قہرے اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھائے گا کہ کون اس کا ہے۔ پھر موسیٰ نے قہرے سے کہا کہ کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور قہرے نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کے گھر بار کو اور قہرے کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزارانا تھا بھسم کر ڈالا۔ اسی طرح کبھی اچانک اور بے خبری میں ہلاک کر دیا جاتا۔ مثلاً 14,700 آدمیوں کو اس وقت ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے قہرے وغیرہ کی ہلاکت کے اگلے روز مخالفت پر کمر باندھی تھی، اور اگر اتفاق سے ہارون علیہ السلام مردوں اور زندوں کے درمیان کھڑے ہو کر زندوں کی معافی اور مغفرت کی درخواست نہ کرتے تو اس روز غضب خداوندی کے نتیجے میں پوری قوم ہلاک ہو جاتی، جس کی تصریح اسی باب میں موجود ہے۔ عبارت پیش کی جاتی ہے: لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی، اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی، خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں گا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی۔ ہارون نے کفارہ دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا، تب وبا موقوف ہوئی۔ سو علاوہ ان کے جو قہرے کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے، 14,700 آدمی وبا سے چیج گئے۔ یا جس طرح بیت المقدس کے باشندوں میں 50,000 70 افراد کو اس بنا پر ہلاک کر ڈالا کہ انہوں نے صندوق شہادت کو جھانک کر دیکھ لیا تھا، جس کی تصریح سموئیل اول باب 6 میں موجود ہے۔ عبارت پیش کی جاتی ہے: اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا، سو اس نے ان کے 50,000 اور 70 آدمی مار ڈالے۔ اور کبھی موذی سانپوں اور اژدہوں کے ذریعے ہلاک کر دیا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ مخالفت کی تو خدا نے ان پر موذی اژدہے بھیج دیے جنہوں نے ان کو ڈسنا اور کاٹنا شروع کر دیا، جس سے بے شمار آدمی مارے گئے، جس کی تصریح کتاب گنتی باب 61 میں ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو: تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے، اور کبھی فرشتے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، جیسا کہ ایک ہی روز میں 70,000 آدمی مار ڈالے۔ حالانکہ جرم صرف یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مردم شماری کی تھی، جس کی تصریح سموئیل ثانی باب
24 میں کی گئی ہے۔ عبارت پیش کی جاتی ہے، سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی اور دان سے بیر صبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافروں یا عاصیوں کو دنیا میں سزا نہیں دی جاتی۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ حواری حضرات عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق موسیٰ اور تمام اسرائیلی پیغمبروں سے بلکہ صندوق شہادت سے بھی زیادہ افضل تھے، اور مسیح حضرات کے نزدیک ان کا قاتل عہد نوح و لوط اور موسیٰ علیہ السلام کے کافروں سے زیادہ بدتر ہے ان کا قاتل۔ ادھر شہنشاہ روم نیروز نے، جو ظالم اور مشرک تھا، پطرس اور اس کی بیوی نیز پولس اور بہت سے عیسائیوں کو بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا، اور اسی طرح اکثر کفار نے حواریوں اور ان کے متبعین کو قتل کیا، مگر خدا نے نہ تو ان کو ڈبویا، نہ گندھک اور آگ برسائی، نہ بستیوں کو الٹا، نہ ان کے پہلوٹھوں کو قتل کیا، نہ ہی بیماریوں میں مبتلا کیا، نہ فرشتہ یا موذی جانوروں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔